یہ ویو یا یہ ویو نظر آئے گا. آپ یہاں پر ہیں تو یہاں سے چل کے یہاں آئیں گے. آپ یہاں پر ہیں تو یہاں سے چل کے یہاں آئیں گے. خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ والا جو کونا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں. حجر اسود لگا ہوا ہے. آپ یہاں آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کی دیکھیں ایک اور اس کی عظمت ہے, اس کی برکت ہے کہ اس اگر آپ قریب سے جا کے اس کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ کو اتنا جھک کے جا کے بوسہ دینا پڑتا ہے کہ یہاں آپ سب سے پیچھے کھڑے ہیں, پچھلی لائن میں. آپ کا قد بھی چھوٹا ہے پھر بھی آپ کو حجر اسود نظر آئے گا. آگے 6 فٹ کے بندے طواف کر رہے ہیں لیکن اس کی برکت ہے کیا ہے کہ آپ کو حجر اسود دور سے بھی نظر آئے گا. اور جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں تو اندازے سے ایسے آئیں گے کہ دائیں کندھے کی سیدھ میں حجر اسود آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب مرد استباح کریں گے یعنی کہ دایاں کندھا ننگا کریں گے اور مرد و خواتین یا نیت کریں گے, یا اللہ تعالیٰ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں, میرے قبول فرما, آسان فرما. اب کھسک کے 1 انچ ناک کی سیدھ میں آ گئے. حجر اسود ناک کی سیدھ میں آ گیا. اب اس کا استقبال کریں گے. بسم اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اس کا استقبال ہو گیا. اب آپ نے یہ جدہ سے آیا ہوا پتھر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اس کو کتنی دفعہ بوسہ دیا اور اس کے استقبال میں آپ نے بسم اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد کہا. اب اس کو آپ نے بوسہ دینا ہے. آپ قریب نہیں جا سکتے. احرام پہنا ہوا ہے, خانہ کعبہ کی خوشبو بھی آپ پہ حرام ہے. رش نہ ہو تب بھی آپ نہیں جا سکتے. اول تو رش ہوگا آپ نہیں جا سکیں گے. تو دور سے بوسہ کرنے کو کہتے ہیں استلام. تو آپ اسلام کریں گے یعنی دور سے بوسہ دیں گے. کیسے؟ بسم اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد سن کے پھر لگائیں گے. ابھی اذان ہو رہی ہے, میں 2 منٹ بریک کرتا ہوں پھر یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں.